ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، الزنا، زنا کے، یعنی ایسے اسباب سے بھی بچو کہ جس سے تم زنا کی طرف جا سکتے ہو۔ ایک روایت آتی ہے، کافی طویل روایت ہے، اور اس روایت میں ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے زنا کی اجازت چاہی۔ اب یہ بڑی جرت والی بات تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نوجوان نے آ کر ایسی بات کہی۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے ڈانٹا اور کہا خاموش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے کلوز بٹھا لیا۔ وہ قریب آیا اور جب بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ بھی اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس کام کو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس کام کو اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اس کام کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس کام کو اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اس کام کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر فدا کرے ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس کام کو اپنی خالاؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور یہ دعا کی الہی اس کے گناہ بخش اور اس کے دل کو پاک کر اور اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان ایسے کسی کام کی طرف نہیں جھانکتا تھا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس شخص میں خیر تھی، وہ اس غلط کام کو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن چونکہ یہ شیطان کے حملے کا شکار تھا، یہ خود تو زنا کرنا چاہتا تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جس بھی عورت سے زنا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی ماں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی بہن ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی پھوپھی ہو، کسی کی خالہ ہو، وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کے اندر خیر دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے اس کی تربیت کی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے نوجوان بچے اور بچیوں کو صرف اور صرف غیرت دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم اگر کسی کی بھی بہن یا بیٹی کے ساتھ ریلیشنز رکھیں گے تو کل کو ہماری اولاد کے ساتھ بھی کوئی رکھے گا، ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی کوئی رکھے گا، ہماری بہنوں کے ساتھ بھی کوئی رکھے گا۔ اور اس طرح کی چیز اگر کسی کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اندر سے ہل جاتا ہے، یعنی وہ کسی لڑکی سے ریلیشنز بنائے ہوئے ہوتا ہے، اور جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ بھی کسی نے اس طرح کی چیز کی ہوئی ہے تو وہ اندر سے ہل جاتا ہے، اس کو پھر احساس ہوتا ہے صحیح معنوں میں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔